correlative research, experimental research, analytical research, case study, definitional research, ریجنل ریسرچ، رزلٹ اورینٹڈ ریسرچ. یہ مختلف میتھڈالوجیز ہیں. میتھڈالوجی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ طریقہ کار یا اسلوب، اسلوب تحقیق، طریقہ تحقیق، انگریزی میں ریسرچ میتھڈالوجی. اچھا، اب جو آپ کا موضوع ہوگا نا ریسرچ کا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا موضوع ان میں سے کسی ایک پر یا زیادہ سے زیادہ دو پر کوریلیٹ کرے گا. یا تو اس میں کمپیریزن ہوگا، یا اس میں ڈسکرپشن ہوگی، یا اس میں ایویلیوشن ہوگی، یا اس میں ہسٹوریکل ایسپیکٹ ہوگا، یا اسٹیٹسٹیکل ریسرچ ہوگی، اور ایکسپیریمنٹ ہوگا، یا انالیسس ہوگا، یا کیس اسٹڈی ہوگی، یا ریزنز ہوگی، یا ریزلٹ اورینٹیشن ہوگی. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا موضوع کدھر جا رہا ہے. جو آپ کی تحقیق کا موضوع ہوگا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کدھر فال کر رہا ہے، پھر میں وہ طریقہ تحقیق نکالوں. مثلا کوئی ایک موضوع، سب کیا ہے آپ کا موضوع؟ میرا تو تفسیر ہے. کیا ہے؟ روح القرآن. اس میں کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ ان کے منہج میں تھا، منہج ہے روح القرآن کی منہج. اب دیکھیں آپ کا موضوع جو ہے کہاں فال کر رہا ہے. یہ جو اتنے موضوعات، آپ بھی سوچیے گا، اپنا اپنا موضوع نکالیں جو آپ کو پروجیکٹ دیا ہوا ہے، اور پھر موبائل کھول کے دیکھیں کہ جو میں نے ابھی آپ کو دیا ہے کہاں فال کر رہا ہے آپ کا موضوع. اس میں ڈسکرپشن ہوگی، کوئی انالیسس ہوگا، یا کمپیریزن ہوگا، یا کیا انالیٹیکل کی ہے اور کمپیریزن کی ہے. کمپیریزن دیکھیں اسی سے کچھ نہیں، کمپیریزن ہوتا ہے دو، جس کو ہم اردو میں تقابل کہتے ہیں. ہاں، انالیسس ہوگا، اس میں منہج کو تلاش کریں گے نا، تجزیہ کریں گے، تو آپ کا اس میں انالیسس ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ نے، اچھا یہ تو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں، تربیت کے لیے کر رہے ہیں. اب سمجھیں کہ موضوع ہے مولانا ڈاکٹر اسد صدیقی کی روح القرآن کا کے مناہج. تقابل ہوتا ہے. ایک وقت تھا کہ بڑا یہ مشہور موضوع ہوتا تھا، دو تفاسیر میں تقابل کریں. غور سے میری بات سنیں، دو تفاسیر میں تقابل کریں. تفسیر معرف القرآن اور تفہیم القرآن کا تقابلی جائزہ موضوع ہوتے تھے. بڑے اس پہ تھیسز ہو چکے ہیں. اور عرفان القرآن ڈاکٹر طاہر القادری کی، اور ضیاء القرآن اس کے ترجمے کا منہج کا تقابلی جائزہ ہے. سوال یہ ہے تقابلی جائزے سے فائدہ کیا؟ تو جو طلبات ہیں آپ کے، آج ہم اس موضوع کو، ایسے موضوعات کو ڈسکریج کرتے ہیں، ڈسکریج نہیں، ریفیوز کرتے ہیں. یہ تھیوریٹیکل ریسرچ ہے. تو قبول کر بھی لیا، وہ ایک نئی کتاب بن جائے گی. امت کو کیا فائدہ ہوگا؟ اپلیکیشن کہاں ہوگی، تنفیذ کہاں ہوگی اس کی؟ تو قبول کر کے سمجھ آ گئی نا میری بات. لہٰذا اب وہ دور نہیں ہے فلاں کی حیات و خدمات اور فلاں کی حیات و خدمات کا تقابلی جائزہ. پھر کیا ہو جائے گا؟ مجھے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس ریسرچ سے؟ کچھ بھی نہیں. لہٰذا ایک میتھڈالوجی کے طور پر اس کا تذکرہ پڑھنا، یہ سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے کہ تقابل ہو سکتے ہیں، لیکن اب تقابل کا فائدہ کیا ہے، کس کی یہ ضرورت، کس کا ایشو ہے کہ میرا تقابلی جائزہ چاہیے. میرا تو ایشو ہے عوام میں سے، لوگوں میں سے، امت میں سے. ہاں علمی حلقے کا ایک ایشو ہوگا، وہ کر لیں، لیکن تحقیق وہ ہونی چاہیے جس سے مفاد عامہ ہو.
اس کی تنفیذ ہو، اس کا اطلاق ہو، لوگوں کو فائدہ ہو آپ کی تحقیق سے. تو لہٰذا تقابلی جائزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تھیوریٹیکل ریسرچ میں آئے گی یہ بات، اپلائیڈ ریسرچ میں یہ بات نہیں آئے گی. چلیں بالفرض اگر کرنا بھی پڑے تقابلی جائزہ، کمپیریزن کرنا بھی پڑے، آپ فارغ ہو لیں، مجھے کام چل نہیں کوئی ڈھونڈ لیں نہیں ڈھونڈ لیں، خوشی سے کہہ رہا ہوں. تو بار بار اس میں تو میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، میں ایک لمحہ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. اگر ہم بالفرض تقابلی جائزہ کر لینا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب تقابل کیسے کریں؟ پھر ہمیں اگر تقابلی جائزہ لینا ہے تو آپ گوگل پہ جائیں گے اور آپ وہاں لکھیں گے what are the latest principles of comparison. What are the latest principles, regulations of comparison in research. جب آپ یہ بات لکھیں گے گوگل پہ تو پھر آپ کو اس کا رزلٹ آئے گا کہ آج کل لیٹسٹ اصول کمپیریزن کے یہ ہیں. پھر آپ نے ان اصولوں کے مطابق کمپیریزن کرنا ہے، اپنی مرضیاں نہیں. یہ عشق نہیں ہے جو کہیں یار کہہ دو بسم اللہ. عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، مرضیاں چلتی ہیں یہاں، عشق میں نہیں چلتی، یہاں چلیں گے، اپنی مرضی نہیں. اصول جو طے ہیں کمپیریزن کے، اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے اور وہ اصول پہ نکالنے پڑیں گے. یہ نہیں کہ انہوں نے بڑے آسان الفاظ استعمال کیے، جنہوں نے مشکل الفاظ استعمال کیے، یہ کوئی کمپیریزن نہیں. ایک اور دوسری بات کمپیریزن کے پرسپیکٹو میں یاد رکھیے گا، کمپیریزن دو چیزوں میں ہوتا ہے. ایک اور بات یاد رکھیے، کمپیریزن دو مختلف چیزوں میں نہیں ہوتا. میں کہوں کہ جی یہ میرے موبائل کا، میرے موبائل میں اور اس مارکر میں کمپیریزن کریں، لاکھ بار اس کے سافٹ ویئر اور اس کی اوریجن اور اس کا، اور ان میں تقابل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہاں ایک اور موبائل اور اس موبائل میں تقابل ہو سکتا ہے. پھر ہم میرٹس اور ڈی میرٹس، انز اور آؤٹس کو نکالیں گے کہ اس میں کیا کیا فنکشنز ہیں، اس میں کیا کیا ہے، اس میں کیا کیا میرٹس ہیں، اس میں کیا کیا ڈی میرٹس ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں. پھر دونوں کو کمپیریزن کر کے رزلٹ نکالیں گے، دس از دی بیسٹ یا دیٹ از دی بیسٹ. اس میں اور اس میں تقابل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جب ہم 8ویں 9ویں میں تھے، ایک سینٹینس آیا کرتا تھا پیپر میں، انگلش کے پیپر میں، کریکٹ اینڈ انکریکٹ میں. کریکٹ اینڈ انکریکٹ میں ایک سینٹینس آتا تھا 8ویں 9ویں میں. وہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو، وہ ہوتا تھا غلط جملوں کو صحیح کریں اور صحیح کو غلط جملوں کو صحیح کو نشاندہی کریں اور غلط کو صحیح کریں. اس میں ایک جملہ ہوتا تھا climate of Lahore is hotter than Marine. Climate کہتے ہیں موسم. Climate of Lahore is hotter than Marine. صحیح ہے غلط؟ صحیح. Climate of Lahore، لاہور کا موسم، is hotter than Marine. صحیح ہے غلط؟ انگریزی ادھر بات کی غلط غلط. وارمر آنا چاہیے، وارمر واٹر کر دیا، پھر کیا ہو گیا؟ چلو وارمر لگا دیتے ہیں. کلائمیٹ آف لاہور از واٹر اور وارمر میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی بات. صحیح. میں تو سر صحیح ہے کہ اس کی یہ تو ہونا چاہیے کہ اس کی سطح سمندر سے کسی کی اونچائی کی وجہ سے. نہیں وجہ نہیں، ہم ہوٹل کی ہے تو اس کی نسبت ہوتا ہے. غلط کہنا ہے.
کیوں غلط؟ ویدر ہونا چاہیے ویدر ہونا چاہیے لاہور ہارٹر نہیں ہوتا جو ہارٹ ہونا چاہیے ویدر موسم کلائمیٹ ایک ہی الفاظ ہے نا یہ کیا بات ہے کلائمیٹ کیا تھم کی کلائمیٹ نہیں غلط ہے ہارٹ ہارٹ نہیں مسئلہ ہارٹ یا وارم یا ویدر کا نہیں ہے یہ غلط ہے سینٹینس ہی غلط ہے آرٹیکل ریسرچ پیپرز اس میں یہ آتے ہیں لانگ ٹرم ریسرچ سے کیا مراد ہے آپ کا تھیسس ایم فل پی ایچ ڈی کا ایک لانگ ٹرم 3 سال یا 2 سال اس کی مدت ہوتی ہے اور ایکسٹرا لانگ ٹرم ریسرچ سے کیا مراد ہے مطلب یہی کام کر رہا ہے جی ایکسٹرا لانگ ٹرم جس پہ اس نے ریسرچ کی اس کو مستقل رکھے پھر نہیں پوسٹ ڈاکٹریٹ جی نہیں وہ بھی وہ تو 8-9 مہینے کے انسائکلوپیڈیاز 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 ہوتے ہیں نا ایکسٹرا لانگ ٹرم جیسے دائرہ معارف اسلامی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ 45 سال پہلے ڈپارٹمنٹ بنا اور اب تک جاری ہے ایکسٹرا لانگ ٹرم اس کے وہ ڈے ٹو ڈے اس میں ایڈیشن ہوتی جاتی ہے مسلسل اضافہ مسلسل اضافہ تو یہ ایکسٹرا لانگ ٹرم اس کی حد نہیں ہے انسائکلوپیڈیاز ایسے ہی مدتوں میں یہ کام ہوتے ہیں اس کے بعد اکارڈنگ ٹو دا میتھڈولوجی یہ بڑا اہم ہے اس پہ آپ 5-10 منٹ پہلے بریک کریں کیونکہ وہ اہم ہے